أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے. گویا ایک مسلمان کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں ہوگی کہ میں اچھا بن جاؤں. ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان اچھے بن جائیں. اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان اچھے بن جائیں. سارے انسان کیسے اچھا بنیں گے؟ بتایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، اور تم خود اللہ پر ایمان رکھو گے. تو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے. اچھی باتیں بہت ساری ہیں، کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو. ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ بیٹھیں غور و فکر کرنے کے لیے کہ سب سے اچھی بات کیا ہے، کسی کی رائے کچھ ہو، کسی کی رائے کچھ ہو، اختلاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے خود ہی متعین کر دیا کہ سب سے اچھی بات کیا ہے. کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے. تو اللہ کی طرف بلانا سب سے اچھی بات اور سب سے اچھا کام ہے. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین دین اسلام ہے. دین اسلام میں
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں انسان کیسے جیے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے احکام دیے گئے ہیں. تو ان ساری باتوں میں دین اسلام کی سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بنیادی بات توحید ہے. توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے. کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ. وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں. کیوں کوئی اور عبادت کے قابل نہیں؟ دلیل دی خالق کل شیء، اس لیے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، تو عبادت اسی کی کرو، عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں. اور اللہ تنہا خالق ہے، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں، جس سے مانگتے ہیں، لا يخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے. وهم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. تو عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں. خالق بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. مخلوق محتاج ہے، تو عبادت اس کی کرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ تمہیں کیا دے گا؟ عبادت اس کی کرو جو سب کچھ دینے پر قادر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں، تم سب محتاج ہو اللہ کے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، وہی تعریف کے قابل ہے. جس کی قدرت ہر شے پر ہے اسی کی عبادت کرو کہ وہ دے تو کوئی روک نہ سکے، وہ نہ دے تو کوئی دے نہ سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ تم کو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر تم کو نعمتوں سے نوازنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو کوئی روک نہیں سکتا. تو عبادت کرو اس کی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسی کو توحید کی دعوت کہا جاتا ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت کے لیے سارے رسولوں کو بھیجا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں اعبدوا اللہ، اللہ کی ہی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو، شرک چھوڑو. اور یہی بنیادی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو. آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں. تو کیا میں توحید پر قائم ہو گیا تو بس ہے میری نجات؟ نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. خود توحید پر قائم ہو جاؤں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. اور یہی بنیادی کام اس امت کے حوالے کیا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں
پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، عبادت اسی کی جائے. یہ کام کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں یعنی رسول کریں، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص کرے جو میرا اتباع کر رہا ہے. رسول کا متبع کون؟ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان. تو یہ کام سارے مسلمانوں کو کرنا ہے، علماء ہو تو، عوام ہو تو، مرد ہو تو، خواتین ہو تو، سب کو یہ کرنا ہے. دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا علماء کا بھی کام ہے، عوام کا بھی کام ہے، مردوں کا بھی کام ہے، خواتین کا بھی کام ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا یہ کام ہے کہ یہ کرے، توحید کی دعوت دے. کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے مسلمانوں کا خصوصی انتخاب فرمایا ہے. مسلمانوں کا خصوصی انتخاب اسی کام کے لیے ہوا ہے. کیا دلیل بھائی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ محنت کیا جانا چاہیے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے. کس کام کے لیے؟ بیچ میں بتایا کہ جو کام تمہارے حوالے کیا گیا کوئی مشکل نہیں ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے. یہ تو وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب رہا ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تم سے پہلے بھی اور تمہارے اندر بھی. تم سے پہلے بھی جو لوگ اللہ کے دین پر قائم تھے اس کا نام مسلم تھا. تمہارا نام بھی مسلم رکھا گیا ہے کہ مسلم وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کروں گا، میں تو وہی کروں گا جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ میں وہی کروں گا جو اللہ کہتا ہے. یہ مسلم ہے حقیقت معنوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خصوصی انتخاب کیا ہے کس کام کے لیے؟ آگے آ رہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہ ہوں گے. رسول کہیں گے کہ اللہ تو ان مسلمانوں سے پوچھ لے، میں نے ان کو دین پہنچایا نہیں، میں نے توحید ان کو سنایا نہیں. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ ہوگے انسانوں پر. تم سے پوچھا جائے گا تم نے کتنے لوگوں کو اسلام بتایا، تم نے کتنے لوگوں کو توحید سمجھایا. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم نے اپنے مقصد وجود کو نہیں سمجھا. ہمیں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتخاب کیا ہے وہ کام ہم نے نہیں کیا ہے. اب وہی کام نہیں کریں گے جس کے لیے ہمارا خصوصی انتخاب ہوا ہے تو پھر اللہ کی سزا کے مستحق ہوں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے کوئی بڑی کمپنی ہے، وہ کمپنی کا حساب و کتاب رکھنے کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھتا ہے کہ حساب و کتاب وہ رکھے گا. اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بڑی تنخواہ پر رکھا جاتا ہے، کسی نے بڑی کمپنی نے رکھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بڑی تنخواہ دے کر کے. وہ آتا ہے، آفس کھولتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، جیسے ہی آنر آتا ہے اس کے استقبال کے لیے پہنچتا ہے، اس کو چائے دیتا ہے، اس کا بڑا عزت و احترام کرتا ہے. مگر اس کے حوالے جو کام اصل ہے حساب رکھنا وہی نہیں کرتا ہے، اس کے حوالے جو کام ہے وہی نہیں کرتا ہے. تو ذرا سوچئے یہ مالک کتنے دن اس کو برداشت کرے گا؟ خوش کرنے کے لیے تو بڑا کام کر رہا ہے مگر وہ دیکھے گا میں نے تو اتنی بڑی تنخواہ دے رکھی ہے، یہ حساب و کتاب رکھنے کے لیے یہی نہیں کر رہا ہے، بھائی اس کو ہٹاؤ. تو ذرا سوچئے مسلمانوں کا انتخاب ہوا ہے کہ تم خود توحید پر قائم رہو، خود دین پر قائم رہو اور اس کی تبلیغ لوگوں کو کرو. یہی نہیں کرے تو پھر یہ رکھنے کے قابل نہیں ہوگا، تو اس کو سزا دی جائے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مسلمانوں کا یہ سمجھ بیٹھنا کہ میں مسلمان ہوں، میں توحید پر قائم ہوں، میں جنتی، صحیح نہیں ہے. توحید پر قائم رہو، دین پر قائم رہو، دین کی تبلیغ کرو تب تو جنتی. ورنہ خود تمہارا توحید پر قائم ہو جانا تم کو جنتی نہیں بنا دیتا. ارے جنتی نہیں بنا دیتا، ارے جنتی کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی عذاب آئے گا. کیسے بھی؟ کیا دلیل کہ دنیا میں بھی عذاب آئے گا؟ جی ہاں، نہ دنیا رہے گی نہ آخرت.
دلیل سنیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے دعوت دین کو چھوڑ دیا اس آیت کی غلط فہمی کی وجہ سے. کہ آیت کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو, اپنے آپ کو توحید کا پابند بنا لو, اپنے آپ کو دیندار بنا لو, دین اسلام کی پابندی تم کرو. لا یضرکم من ضل, اگر تم دین کے پابند ہو گئے تو کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو ہونے دو, وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. لا یضرکم من ضل, تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا وہ جو گمراہ ہو رہا ہے. جو گمراہ ہو رہا ہے ہونے دو, تم کو کیا ضرورت ہے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی؟ بھئی توحید کو اپناؤ, نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اذا اہتدیتم, اگر تم خود ہدایت پر رہے, دین پر قائم رہے. تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ آیت تو صحیح ہے, کیا ضرورت ہے ہم کو دوسروں کو دعوت دینے کی؟ چنانچہ دین کی دعوت چھوڑ دی کچھ لوگوں نے. خبر ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ کچھ لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں, کیا ضرورت ہے دعوت دین کی؟ جمع کیا, کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ, اے لوگو تم سب اس آیت کو پڑھتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, کہ ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو, اپنے آپ کو دیندار بنا لو. لا یضرکم من ضل, کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہو رہا ہے. تو کہا تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے. اس کا معنی تو وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اور کیا سنا ہے؟ سنو. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے, إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ, کہ اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں, فلم یاخذوا علی یدیہ, اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں, اس کو پورے طور سے اسے روکنے کی کوشش نہ کریں. اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آئے جو اس کو بھی شامل ہو, اس کو بھی شامل ہو. یہ جو ظلم کر رہا تھا اس کو بھی, جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا اس کو بھی, کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی. ظلم کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں ظلم بس یہ ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر لیا ہے تو ظالم. چنانچہ اگر سڑک پر ہم دیکھیں کہ کوئی ہتھیار لے ہوئے کسی پر حملہ کر رہا ہے تو فوراً ہم میں سے آگے بڑھیں گے, روکو بھائی اس کو روکو, کیوں تم اس کو مار رہے ہو, کیوں اس کو قتل کر رہے ہو. کوئی کسی کو ناحق گالی دے رہا ہو تو روکیں گے, کیوں گالی دے رہا ہے. کوئی کسی کا مال لے کر بھاگے, روکیں گے کہ ارے یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ سب ہمارے پاس ظلم ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے, یہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. تو مگر سوچیے ہم لوگوں کی سوچ کہاں, ہماری سوچ اس تک محدود. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم. کتنا بڑا ظلم؟ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ قتل, نہ چوری, نہ زنا. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک, شرک کے علاوہ جو بھی بڑا جرم ہو, قتل, چوری, زنا کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا. مگر شرک ایسا جرم ہے کہ اس کی بخشش نہیں. تو شرک سب سے بڑا ظلم, اور ہم اس کو ظلم سمجھتے ہی نہیں. ہماری نظروں کے سامنے دن رات شرک ہو رہا ہے اور ہم انہیں اس کے روکنے کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی. بلکہ جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں, مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کو روکنے کی کوشش کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہو, ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی. یہ ہمارا وجود جس کام کے لیے ہوا ہے اس کام میں اگر کچھ اللہ کے بندے لگے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کی بڑی تعداد اسی سے روکتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا جرم, اور ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے. تو کہا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ
لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں, اس کو پورے طور سے روکنے کی کوشش نہ کریں. او شکا یعمہم اللہ بعقاب, قریب ہے کہ اللہ کا عذاب آئے جو اس پر بھی ہو اس پر بھی ہو. تو مسلمانوں کا شرک ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے. روکنے کی کوشش کیسے کرے؟ زبردستی جا کے مندر گرا دے, مندر کے پاس کھڑا ہو جائے, یا غیر مسلموں کے جو عبادت خانے اس کے پاس کھڑا ہو جائے, وہاں لوگوں کو مار مار کر کے بھگائے. نہیں, یہ نہیں طریقہ ہے. اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے. اسلام نے طریقہ سکھایا ہے آپ کو توحید کی دعوت کا, اسلام کی دعوت کا. آپ دعوت کے ذریعے سے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے, کسی پر زبردستی نہیں کریں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا اکراہ فی الدین, دین اسلام میں زبردستی نہیں. اگر زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہوتا, زبردستی شرک سے روکنا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کے لیے کافی تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کے لیے کافی تھے اگر زبردستی کرنا ہوتا تو. کہاں کہتا ہے بھائی؟ پڑھی آیت. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کو ایمان کی توفیق دیتا. لو شاء ربک, اگر تیرا رب چاہتا لآمن من فی الارض کلہم جمیعا, تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا کہ سب کو کہتا تم مسلمان ہی رہو. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا نہیں, زبردستی کرنا نہیں چاہا. افانت تکرہ الناس, کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے, حتی یکونوا مومنین. تو آپ کا کام زبردستی کرنا نہیں ہے. پھر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام لوگوں تک دین کو اچھے انداز میں پہنچا دینا ہے, واضح انداز میں پہنچانا ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول کا کام واضح انداز میں لوگوں تک دین کو پہنچا دینا ہے. اور یہی کام مسلمانوں کا ہے کہ واضح انداز میں لوگوں کو دین پہنچا دے. اگر نہیں پہنچاتا تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. کیا بھائی دلیل؟ مسلمان اگر دین اسلام کو لوگوں تک نہ پہنچائے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. جی ہاں, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. پڑھی آیت. کہا اللہ تعالی نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے. کس کو شہادت ملی ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گواہ رہو, تم گواہی دو لوگوں کو دین پہنچا کر کے؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دیا ہے؟ مسلمان. کیا دلیل کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے پیدا کیا ہے, گواہی دینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر کہ اللہ میں نے تیرا پیغام توحید کا, میں نے تیرا دین اسلام لوگوں تک پہنچا دیا. اگر یہ مسلمان نہیں کرتا تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. پھر اس جرم کی سزا, اس ظلم کی سزا اس دنیا میں بھی. اس دنیا میں بھی کیا سزا بھائی؟ اس دنیا میں سزا ہم جو دیکھ رہے ہیں, یہ آپ بھی جو دیکھ رہے ہیں, یہ مسلمانوں کے درمیان جو آپسی اختلاف ہے, مسلمانوں کے درمیان جو آپسی اختلاف دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. کیا دلیل؟ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ اللہ کا عذاب ہے. دلیل سنیے آیت. کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. کہہ دیجئے هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ, اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب نازل کرے اوپر سے, او من تحت ارجلکم, یا عذاب نازل کرے نیچے سے, اوپر سے عذاب نازل کر کے پتھروں کے ذریعے سے تم کو برباد کر دے, نیچے سے زلزلہ کر کے تم کو برباد کر دے. او یلبسکم شیعا, یا تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر کے, ویذیق بعضکم بأس بعض, اور بعض کو بعض کے ذریعے سے مزہ چکھائے. تو یہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف کرنا, آپس میں لڑنا, یہ اللہ کا عذاب ہے, اور یہ ہلکا عذاب ہے.
اور یہ ہلکا عذاب ہے کہ اگر مسلمان اب بھی عبرت حاصل نہیں کرتا، نصیحت حاصل نہیں کر رہا، آپس میں متحد نہیں ہوتا، متحد ہو کر کے اسلام کی دعوت نہیں دیتا، تو پھر ایک دن آئے گا جب اس کا صفایا کیا جائے گا، ایک دن آئے گا جب اس کا صفایا کیا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم ایسے ہی اعراض کرتے رہے، اپنے مقصد وجود سے غفلت برتتے رہے، دین کی دعوت تم نہیں دیا تم نے، تو کیا یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے مانند نہیں ہوں گے، تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ. آخرت بھی تباہ، ہاں آخرت بھی تباہ. کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی، ان کو کسی بات کی تکلیف نہیں دی جائے گی؟ ان یقولوا آمنا، کیوں کہتے میں ایمان لایا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیا، میں جنتی، میں مومن ہوں، میں جنتی. ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، جس کے حوالے بھی دین کیا اس کو کہا کہ لوگوں کو پہنچاؤ. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ تو جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اگر تم ایمان کی دعوت دیتے ہو لوگوں کو تو سچے مومن، اگر نہیں دعوت دیتے تو جھوٹے مومن، تم جھوٹے مومن. اب ذرا سوچ کر دیکھیے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، ہم سچے مومن ہیں یا جھوٹے مومن؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جھوٹے مومن تو پھر جنت کی گارنٹی ختم. کیا دلیل بھائی؟ جنت کی گارنٹی ختم. ہاں دلیل بھائی، ہم تو علماء سے سنتے آ رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا. حدیث صحیح ہے. مگر جس نے جنت کی گارنٹی دی ہے وہی لا الہ الا اللہ پر کہ اس کو کہو اور دوسروں کو پہنچاؤ تب تو جنتی، ورنہ پھر تمہاری جنت کی گارنٹی ختم. کیا دلیل بھائی؟ دوسروں کو پہنچاؤ تو جنتی ورنہ جنت کی گارنٹی ختم. پڑھیے آیت کا اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ کلمہ پڑھ لیے ہیں؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جانا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں محنت کی ہے، جو ایمان کی دولت تم کو نصیب ہوئی ہے کتنے لوگوں تک پہنچایا ہے. اگر پہنچاتے ہو، محنت کرتے ہو تب تو واقعتاً جنتی، ورنہ پھر تم جنتی کیسے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو شاہدائی رسول ہیں، ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ ہے. یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے؟ ذرا سوچئے. کیا رسول صرف اپنی ذات کی اصلاح کرتے تھے؟ کیا صرف مسلمانوں کی اصلاح کرتے تھے؟ غیر مسلموں کے لیے کیسی تڑپ رکھتے تھے آپ؟ باوجود کہ وہ ستاتے آپ دعائیں کرتے اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی جس کی وجہ سے میری دشمن بنی ہوئی ہے، وہ نہیں جانتے جس کی وجہ سے مجھے ستا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو ایمان کی راہ دکھا دے. آپ نے کتنی بار دعا کی ذرا سوچئے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ان کی دعوت میں لگے ہوتے، مار کھاتے دعائیں دیتے، آپ نے کیا فکر کیا ہے؟ تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ میں شہدائی رسول ہوں، رسول میرے لیے نمونہ ہے؟ تو رسول نمونہ ہے صرف نماز میں، روزے میں، حج میں، دعوت میں کون نمونہ؟ تو جب تک آپ غیر مسلموں کو اسلام نہیں سمجھاتے، آپ نے اپنے مقصد وجود کو نہیں سمجھا، آپ نے دین کا حق نہیں ادا کیا، تو دین خود توحید پر قائم رہیے، نماز و روزہ کی پابندی کیجیے. اس سب کے ساتھ ساتھ آپ اس کلمہ کو، کلمہ شہادت کو، توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے تو واقعتاً کامیاب ہیں. ورنہ پھر یہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، یہ اختلاف ختم نہیں ہوگا. اگر آپ اس دین میں لگ جائیں، کام میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں سے یہ نفاق کو ختم کرے گا، یہ بغض و دعوت کو ختم کرے گا، آپ متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور جنت کی بھی گارنٹی مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.